بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ جب اس گستاخ نے ایک محفل میں گستاخانہ اشعار پڑھے تو مدینہ منورہ میں کھلبلی مچ گئی۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ مسلح ہو کر اس شاعر کے گھر گیا اور اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور پھر فرمانے لگے، اس گستاخ کی زبان کو خنجر سے کاٹ دیا جائے۔ وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت حیران ہوئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج یہ کیسا سخت فیصلہ سنایا ہے۔ اس طرح تو کافر و مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر سوال اٹھائیں گے۔ ہر طرح سرگوشیاں ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے علی، اس شخص کو لے جاؤ اور تم اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اونٹ تیار کرو۔ اس اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شاعر کو بٹھایا اور اسے دور لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دور لے جا کر اس شاعر کے ہاتھ کھولے اور اسے 500 درہم دے کر کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ گستاخ شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ کو تو آپ کے نبی نے کچھ اور حکم دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے خیر الانبیاء نے جو حکم دیا تھا میں عین اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر بہت متاثر ہوا کہ یہ کیسا حکمت سے بھرا فیصلہ تھا مسلمانوں کے نبی کا۔ کچھ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر کو اس کی زبان کاٹے بغیر ہی آزاد کر دیا ہے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کر دیا ہے۔ وہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس گستاخی کرنے والے شاعر کو 500 درہم دے کر آزاد کر دیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کی زبان پر شکایت کے الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو سمجھ گئے تھے۔ تو سب لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو یہی فرمایا کہ اس گستاخ کی زبان کاٹ دو، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، اس کو 500 درہم کے ساتھ آزاد کر دیا ہے۔ سب لوگ سارا دن اسی بات پر حیران ہوتے رہے۔ رات ہوئی تو وہ لوگ سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، جب مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو اس گستاخ کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ وضو کر کے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کر لایا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے مسلمانوں، میں نے کہا تھا کہ آپ سب میری بات کو سمجھ نہیں سکے، علی میری بات کو سمجھ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کی گستاخی والی زبان کو کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرنے والی زبان میں بدل دیا تھا۔ سبحان اللہ۔